نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کا وظیفہ اور لیلۃ القدر کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس ایک رات کی عبادت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کی ہر جائز حاجت اور خواہش کو قبول و مقبول فرمائیں گے۔ آپ فقط اللہ کی ذات مبارکہ کی طرف توجہ کریں، اللہ کی ذات مبارکہ بھی آپ پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سبھی سے التماس کریں گے کہ ایک بار محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل مبارکہ پر درود و سلام لازمی بھیجا جائے تاکہ اللہ کی رحمت کے دروازے بھی ہم پر آسانی سے کھل سکیں۔ ناظرین کرام، اہل علم فرماتے ہیں کہ وظیفہ کرنا بھی نفلی عبادت کا افضل ترین روپ ہوتا ہے، کیونکہ اپنی جائز حاجت کے لیے اللہ کو پکارا جائے، یہ عمل بھی اللہ کی ذات مبارکہ کو بے حد پسند ہے۔ ابھی ناظرین محترم، آپ غور سے اور محبت سے توجہ فرمائیں کہ جب یہ وظیفہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کو کیا جائے تو حاجت رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، عبادت یا وظیفہ ایک ملاقات ہے۔ یہ ملاقات رب تو جہاں خالق و مالک سے ہوتی ہے، اس لیے آپ نے لیلۃ القدر کا وظیفہ کرنے کے لیے چند اہم باتوں کا دھیان لازمی رکھنا ہے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر کی عبادت صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور باوضو ہو کر کریں۔ نمبر 2، اچھی اور معیاری خوشبو کا انتظام لازمی کیا جائے۔ نمبر 3، شب قدر کا وظیفہ مکمل تنہائی میں کیا جائے۔ نمبر 4، وظیفہ کرنے سے پہلے نوافل ادا کیے جائیں اور حسب توفیق صدقہ دیا جائے۔ نمبر 5، لیلۃ القدر کی عبادت کو کرتے وقت نیک اور جائز حاجت کو بھی لازمی شامل حال رکھا جائے۔ یہ عوامل ناظرین آپ نے لیلۃ القدر کی رات یعنی 27 رمضان کی رات کو لازمی اختیار کرنے۔ اس عمل کی وضاحت کے بعد ناظرین محترم، اب ہم آپ کو شب قدر کا وظیفہ سورہ یاسین کا مکمل حوالہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، اس وظیفہ کے لیے آپ نے 26 رمضان کی افطاری کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لینا ہے اور دوسری رکعت میں 21 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے پھر آخر میں سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے۔ نوافل کی یہ ترتیب ناظرین محترم 27 رمضان کے نوافل کی ہے، یعنی شب قدر کے نوافل کی بھی ہے۔ آپ یہ نوافل محبت سے حصول حاجت کے لیے اور اسم اللہ کو تصور میں رکھتے ہوئے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نوافل کو ناظرین محترم آپ نے محبت سے ادا کرنے کے بعد حسب توفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے یا پھر اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس عمل کے بعد آپ نے سورہ یاسین پاس رکھ لینی ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احصار لگا لینا ہے۔ جب آپ کا احصار مکمل ہو جائے تب آپ نے سورہ یاسین وظیفہ کے لیے کھولنی ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت آپ نے بسم اللہ سے ہی اپنی جائز حاجت کو غمان میں رکھ لینا ہے اور سورہ یاسین کے ہر لفظ کو تلاوت کرتے ہوئے اپنی نیک اور جائز حاجت کو غمان میں رکھنا ہے۔ اس طرح سے ناظرین محترم آپ نے کم از کم 5 بار سورہ یاسین کی تلاوت دل سے آہستہ آہستہ اور محبت سے کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ محبت اور توجہ سے کیا گیا عمل اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول و مقبول ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اہل علم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہا جاتا ہے اور رمضان المبارک کی بلند و اعلیٰ نسبت سورہ یاسین کے وظیفہ کو مزید 4 چاند لگا دیتی ہے۔ ناظرین محترم، اہل علم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں سورہ یاسین کے وظیفہ کی برکت سے آپ تمام زندگی، ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا 18، اولاد کی بندش، جادو، سحر و اسیب اور آفات و بلیات سے تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفہ کی ترتیب ناظرین محترم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے مولا علی علیہ السلام کو عنایت فرمائی اور فرمایا کہ اے علی، سورہ یاسین کی کثرت کیا کریں
کیونکہ اللہ کی ذات مبارکہ نے سورہ یاسین میں 10 چیزوں کا انعام رکھا ہے۔ ناظرین محترم، سورہ یاسین کا وظیفہ گرینٹڈ وظیفہ ہے اور یہ اولیاء اللہ کا عمل ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ وظیفہ نفلی عبادت کا افضل ترین روپ ہوتا ہے، اور اگر یہ وظیفہ آپ ایک خاص وقت میں کرتے ہیں تو بے شک اس کی فضیلت کو مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین محترم، ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ہر طرح کی بندش کا علاج یعنی نقش نادلی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی جادو، سحر و اسیب یا کسی بھی قسم کی بندش کا سامنا کر رہے ہیں تو ماہ رمضان میں اس کا افضل ترین عمل نقش نادلی کا ہے۔ اس نقش مبارک کو اگر آپ خود تحریر کرنا چاہتے ہیں یا پھر سلسلہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان حاجتوں کی تکمیل کا وقت ہے، اس لیے اس بابرکت وقت کو حاجت کے لیے مس کرنا ہرگز دانش مندی نہیں ہوگا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو لیلۃ القدر کا وظیفہ اور شب قدر کی عبادت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا علمی پروگرام پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اس بابرکت رات کے صدقے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔